کریں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبی ہے نہیں، صحابی ہے نہیں، کون ہے؟ ہم نے کہا امتی ہے، مجتہد ہے۔ اچھا پھر مجتہد کی بات آپ نے مانی، کسی مسئلے پر امام حنیفہ کے ایک مسئلے پر دو قول ہوتے ہیں، آپ کون سا قول لوگے؟ آپ فوراً پوچھو، ایک مسئلے پر حضور کی دو حدیثیں ہوتی ہیں، آپ کون سی حدیث لوگے؟ وہ فوراً کہے گا صحیح لیں گے، صحیح چھوڑ دیں گے۔ آپ فوراً کہہ دو مفتہ بھی لے لیں گے، شاذ چھوڑ دیں گے۔ جس پہ فتویٰ ہے وہ لے لیں گے، جس پہ نہیں فتویٰ وہ چھوڑ دیں گے۔ اچھا کہے گا یہ کون بتائے گا یہ مفتہ بھی ہے مفتہ بھی نہیں ہے؟ اسے پوچھو یہ کون بتائے گا یہ صحیح ہے اور ضعیف ہے؟ کہتا ہے وہ محدثین بتائیں گے، وہ یہ فقہا بتائیں گے۔ یہ کون سی اشکال کی بات ہے؟ ایسے تو اعتراضات آیات پر بھی شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خلاصتاً بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑے وقت میں بہت لمبی بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے دیکھا ہمارے گزشتہ سال خطبہ زیادہ تھے، آج کم ہے۔ آئندہ سال انشاءاللہ اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ہوں گے۔ ہم آئندہ سال 2 4 3 لائیں گے جو گھنٹے کے عنوان پہ مفصل آپ کے ساتھ گفتگو ہو، اور آئندہ سال ہمارے ارادہ میں انشاءاللہ گفتگو کا موقع بھی دیں گے اور آپ کو پرچیاں دیں گے اور سوالات جوابات کا سلسلہ بھی چلے گا۔ لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو آپ قبول فرما لیا کریں نا۔ سیمینار 10 بجے شروع ہو، درمیان میں زور کا وقفہ ہو اور اس کو 4 بجے تک لے جائیں۔ پہلے نشست میں بیانات ہو، آخری نشست میں آپ کے سوالات جوابات ہو، اتنا اہتمام آپ فرما لیں گے نا تو سال میں ایک سیمینار ہو جائے، آپ دیکھیں گے اس کے اثرات آئندہ سال تک چلیں گے انشاءاللہ۔ میں آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے گزارش کی ہے، ہم نے امام صاحب کے نام پہ سیمینار کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ موافق حالات میں کام کرنا بھی چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ اگر آدمی حکومت کا منصب قبول کیے بغیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ اگر آدمی کو عبادت چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لو۔ تقویٰ چاہیے، مثال امام کی موجود ہے۔ علم